یسوع مسیح کے پاک اور بزرگ نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ آج کا حصہ جو پیش خدمت ہے وہ پرانے عہد نامہ سے سیموئیل نبی کی کتاب اور اس کا 14واں باب ہے اور اس کی 6 آیت سے لے کر 13 آیت تک تلاوت کروں گا۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کا 14واں باب 6 آیت۔ سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلاح بردار تھا کہا، آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں۔ ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلاح بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے۔ اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ تو ہم چڑھ جائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا اور فلسطینی کہنے لگے، دیکھو یہ عبرانی ان سراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے صلاح بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں گے۔ سو یونتن نے اپنے صلاح بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلایا، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا صلاح بردار تھا، اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے اور اس کا صلاح بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر کثرت سے برکت بخشے، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو اس وقت تلاوت کیا گیا ہے، یہ حصہ ایک اسرائیل کی فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اسرائیل کی جو فتح مندی ہے یہ کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے یونتن اور اس کا صلاح بردار غالب آیا۔ ہم کلام مقدس میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ مدیانیوں کے ساتھ، اسرائیل کی جنگ ادومیوں کے ساتھ، اسرائیل کی جنگ امالیکیوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ رہی۔ اور آج کا حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے، اس حصے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جنگ جو تھی وہ چھڑ گئی، اور جو ساؤل تھا اپنی فوج کو لیے ہوئے فلسطینیوں کے بالمقابل تھا،
لیکن لکھا ہے کہ جو سول کی فوج تھی وہ گھبرا رہی تھی، بہت دل تھی، اور یونتن نے ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنے صلاح بردار سے کہا کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں، تو کیا تو میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، جو تیرے دل کی بات ہے وہ تو کر، جیسا تو کرنا چاہتا ہے۔ صلاح بردار نے بڑی ایک دلیری کے ساتھ بات کی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان بزدلوں سے الگ تھلگ کر لیا۔ آج کا حصہ ہمارے لیے بہت غور طلب ہے کہ یونتن کا کردار اور اس کے صلاح بردار کا عہد کرنا، وعدہ کرنا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ بہت ہی غور طلب ہے۔ پہلی بات کہ یونتن تھا کون؟ یونتن جو تھا یہ سول کا بیٹا تھا، مگر سول کی نسبت تاج کے زیادہ لائق تھا۔ ایک بشپ پال ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جنگلی سیب سے ایک میٹھا شگوفہ نکل آیا تھا، کہ اس کا باپ جو ہے اس تاج کے لائق نہیں تھا، لیکن یونتن جو ہے ان میں سے ایک بڑا الگ تلگ خدا کا پیارا اور خدا کے نشانات کو سمجھنے والا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا، اور اس کے لیے واضح طور پر عبرانی میں کہا گیا ہے کہ یہوہ ہیو گیون، کہ یہوہ پاک خدا نے یونتن دیا تھا۔ اور اس کے لیے ایک اور خیال بھی دار کیا جاتا ہے کہ جو اس کے معنی ہیں وہ یہ لیے گئے ہیں کہ ایک اینٹ آگ اور کولے سے بنی ہوئی، تیار کی ہوئی جو پختہ اینٹ ہے، یہ اس کی مانند تھا۔ اور یونتن کا ایمان دیکھیں کہ اس کا یہ ایمان کتنا خوبصورت ایمان ہے۔ اس نے یونتن سے کہا، صلاح بردار سے کہا کہ تو میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو اپنے دل کی بات کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یونتن نے کہا کہ خداوند کے سامنے بہتوں کی اور تھوڑوں کی قید ہے نہیں، کہ بہت ہو یا تھوڑے ہو۔ بات اصل جو ہے یونتن کی یہ ایمان کی ہے کہ خداوند کے سامنے بہت لوگوں کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی تھوڑوں کی ہے۔ وہ کسی قید میں نہیں ہے، وہ جیسے بھی چاہے کر سکتا ہے۔ وہ حی القیوم ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے دو نشان رکھے۔ ایک نشان خداوند کے سامنے رکھا کہ جب ہم آگے بڑھے اور فلسطین ہمیں دیکھے تو وہ دیکھ کر یہ کہے کہ ٹھہر جاؤ، تو ہم رک جائیں گے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ آؤ آگے ہمارے سامنے آؤ تو صحیح، ہم تم کو مزہ چکھا دیں گے۔ تو یہ دو نشان یونتن نے خدا کے سامنے رکھے، اور جب وہ فلسطینی فوج کے سامنے گئے تو انہوں نے دیکھا
اور انہوں نے کہا کہ ذرا آگے تو آؤ، آگے بڑھو تو صحیح، ہم تم کو مزہ سکھا دیں گے۔ اور یونٹن نے اشارہ کیا اپنے سلاح بردار سے کہ میرے پیچھے چلا آیا، اور اس نے اس کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ قدم ملا کر قدم رکھے سلاح بردار نے۔ اور سلاح بردار کے معنی کیا ہے؟ سلاح بردار کے معنی ہے ہتھیار اٹھانے والا۔ اور واضح طور پر لکھا ہے کہ جب یونٹن فلسطینی فوج کے سامنے گیا تو جو ہی اس نے اپنے آپ کو دکھایا وہ سب گرتے گئے، سب کے سب گرتے گئے، اور جو سلاح بردار تھا وہ ان سب کو قتل کرتا گیا۔ اس طرح سے یونٹن ان فلسطین فوجوں پر جو بڑی للکار رہی تھی غالب آیا۔ میرے عزیز، اس حصے میں دو باتیں بہت غور کریں۔ پہلی بات ہے کہ یونٹن نے دو نشان رکھے۔ خدا کے سامنے وہ خداوند کی آواز کو سمجھنے والا مرد تھا۔ وہ خداوند کی آواز کو سمجھ کر اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ان پر غالب آئیں گے، خداوند نے ان سب کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا۔ نمبر دو کہ اس کے سلاح بردار، جیسا کہ میں نے سلاح بردار کے معنی بتائے ہیں کہ سلاح بردار کے معنی ہیں ہتھیار اٹھانے والا۔ یاد کریں پالوس رسول جو ہے وہ افسیوں کے خط میں بیان کرتا ہے 6 باب میں کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اور جب خداوند کے ہتھیار ہماری زندگی میں موجود ہیں تو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی ہم شکست نہیں کھائیں گے، کبھی بھی ہم ڈی گریڈ نہیں ہوں گے۔ خداوند کے ہتھیار کیا ہے؟ خداوند کا سب سے بڑا ہتھیار خداوند کا کلام ہے۔ جب خداوند کا کلام ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ ایک بڑی خداوند کی سپر تلوار ہے، جس کا جو کوئی بھی استعمال کرتا ہے ایمان کے ساتھ وہ فتح مند بنتا ہے۔ نمبر دو کہ صلاح بردار کی بات ہمارے لیے بہت ایک اہمیت رکھتی ہے کہ اس سے جب سوال کیا گیا یونٹن نے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو اپنے دل کی بات جو بھی تو کرنا چاہتا ہے کر، اور میں تیرے ساتھ۔ اس نے اس کا پیچھا چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کے پیچھے وہ چڑھتا گیا، وہ اس کے ساتھ چلتا رہا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں دعوت دی ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے آؤ، اور جو کوئی میرے پیچھے چلتا ہے وہ یقیناً ہمیشہ کے لیے فتح مند ہے۔
وہ ہی میرا اصل شاگرد ہے جو میرے پیچھے چلتا ہے، اور شاگرد وہ ہے جو پیچھے چلنے والا ہے، شاگرد وہ ہے جو اپنی خودی کا انکار کرتا ہے۔ جو پیچھے چلنے والا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے اور ہمیشہ وہ فتح مند رہتا ہے۔ مجھے ایک سادھو سندر سنگھ کی بات یاد آتی ہے کہ سادھو سندر سنگھ نے جب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، وہ مسیحا کا شاگرد بن گیا، مسیحا کے پیچھے چلنے والا اس کا پیروکار ہو گیا، تو اس نے بڑے دکھ اٹھانے پر بڑا بشارتی کام کیا اور اس کے شاگرد بھی بنے۔ لیکن میں ایک شاگردہ کی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک جوان لڑکی اس کی شاگرد بن گئی، اور سادھو سندر سنگھ نے اس کے ساتھ چند ایک سوالات کیے کہ مسیحا کو آپ نے قبول کر لیا ہے، آپ کی زندگی میں مسیحا ہے اور آپ اقرار کرتی ہو کہ مسیحا میرے دل کے اندر ہے؟ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر تیرے دل کے دروازے پر ابلیس آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا تو اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھول دے گی؟ اس نے سادھو سندر سنگھ سے کہا کہ نہیں، میں ہرگز اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کو نہیں کھولوں گا۔ کون کھولے گا؟ اس نے کہا کہ یسوع مسیح جو میرے دل کے اندر ہے وہ دروازہ کھولے گا۔ اور جب یسوع دروازہ کھولے گا تو سامنے ابلیس ہے، جب یسوع سامنے آئے گا تو ابلیس اس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ یہ ہے بات اصل کہ ہمارے دل میں مسیح ہے، ہماری زندگی میں مسیح ہے، تو ہم ناکام کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ ہماری ناکامی شرمندگی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم ابلیس کے لیے بھی دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کے اڈوں پر بھی چلے جاتے ہیں، بت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں، جھوٹ فریب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ناکامیاں ہی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا تو یہ فقط یہ زندگی کا حصہ مسیحا کے لیے ہے، ہم اپنے نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جب مرضی جس کے لیے مرضی دروازہ کھول دے، نہیں، صرف یسوع کے لیے یہ دروازہ ہے، یہ زندگی یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیز، ہمیں فتح مند بننے کے لیے یونتن کی طرح یسوع مسیح کی آواز کی پہچان کرنا ہے۔ وہ ہمیں آواز دیتا ہے اور ہمیں اس کی پہچان کر کے اس کے ساتھ چلنا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ بابرکت ہوگی، ہمارے خاندان میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں برکت ہوگی، اور ہم ضرور یسوع مسیح کے ساتھ سرفراز ہی رہیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت